مسیح خدم میں آپ کی سلامتی افزون ہو۔ خدم کے گھر میں، خدم کی ہیکل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے خدم کو زوردار تالیوں سے جلال دیں۔ آج شادمانی اور کامرانی کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن خدم نے ہمیں نجات سے ہمکنار کیا اور ہمیں اپ لفٹ کیا اور اپنے لائق برتن بنایا تاکہ ہم اس کے لیے استعمال ہوں۔ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے میرے ساتھ آپ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 24ویں آیت دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 111، کمپیوٹر ایڈیشن میں صفحہ نمبر 111 پہ ہے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ پھر سے پڑھ دیتا ہوں: خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ خدم کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدم کی بڑی برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدم پاک خدا تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے کہ تو نے اپنے بندہ کو کلام کی خدمت کے لیے مخصوص کیا تاکہ تیری خدمت گزاری کروں۔ آج خداوند تو اپنے بندہ کا منہ بن جانا، اے پاک روح یسوع کے روح، یسوع کو جلال دینے کے لیے اپنے بندہ کو کلام کی بارش کے لیے بھرپور طور پر اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، اپنے بندہ کی رہنمائی کرنا اور کلام کو بیان کرنے کا بھاری فضل بخش دینا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے زندگیاں سیر ہوں، آسودہ ہوں اور بابرکت بن کر دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ مسیح ہمارے خدم کے وسیلے سے آمین۔ آج میرے میسج کا عنوان ہے روح القدس یعنی پاک روح۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے یعنی لاسٹ سنڈے عید پینتیکوست کے تعلق سے پاک روح کی عید سیلیبریٹ کی، اور اس سے پچھلے ہفتے ہمارے ریما چرچ میں پاک روح کا سیشن ہوا، جس میں کئی زندگیاں خدم کے پاک روح سے معمور ہوئیں اور کئی لوگوں کو پاک روح کا بپتسمہ بھی ہوا۔ لیکن ہم جانتے ہیں یہ سب چلتا ہے اور یہ روٹین میں آتا ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ پاک روح کون ہے، پاک روح کیا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم دنوی طور پر کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو رسم بڑھانے کے لیے بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں اور پھر اس کے نزدیک ہوتے ہیں، اس سے دوستی کرتے ہیں۔ اور پھر کرنتھس کی کلیسیا میں وہ اس خدا کی پوجا کرتے تھے جس کے لیے لکھا ہے نامعلوم خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا خدا کون سا، اس کا نام کیا ہے، یہ کون سا خدا ہے، لیکن وہ اس کی عبادت ضرور کرتے تھے۔ اور پالوس رسول نے انہیں بتایا کہ تم ایک نامعلوم خدا کی عبادت کرتے ہو، اس کے مذبح کے پاس جاتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو، لیکن تم جانتے نہیں کہ وہ کون ہے۔ اسی طرح ہم بے شک پاک روح کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن پاک روح کے بارے میں بھی ہمیں سیکھنے سکھانے کے تعلق سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ روح القدس کون ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ پاک روح کے بارے میں
یعنی روح القدس کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ یہوہ وٹنس کا عقیدہ ہے کہ روح القدس ایک قوت ہے اور ایک تاثیر ہے، بس نتھنگ مور۔ لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے کہ پاک روح ایک شخصیت ہے، پاک روح ایک پرسنالٹی ہے، اور وہ پرسنالٹی جو ہے وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ چھوتا بھی ہے، اور وہ بات چیت بھی کرتا ہے۔ اور پاک روح ہمارے سے بات چیت کرتا ہے اگر ہم اس کے حضور میں جھکیں، اپنے آپ کو اس کے حضور میں لے کے جائیں۔ تو پاک روح کے بارے میں اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو کریشن کے وقت، تخلیق کے وقت، خدا نے جب تخلیق کر رہا تھا تو لکھا ہے کہ پاک روح جو ہے، خداوند کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور اسی کے بارے میں پطرس رسول نے بھی کہا ہے، جب حنانیہ اور سفیرہ نے زمین بیچی تو وہ ان کے پاس وہ قیمت لے کے آئے، تو پطرس نے حنانیہ سے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ روح القدس ایک ہستی ہے، اسے محض قوت یا تاثیر سمجھنا بالکل غلط ہے۔ بائبل مقدس میں بے شمار حوالہ جات میں یہ درج ہے کہ روح القدس ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے، اور پرسنالٹی یا شخصیت سے گفتگو کی جاتی ہے، اس سے بات چیت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ سچ بولا جاتا ہے، اس کے ساتھ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، لیکن وہ ناراض ہو جاتا ہے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ جو حوالہ میں نے کوٹ کیا ہے، خدا روح ہے اور ضرور ہے اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ سو پاک روح کے آگے ہم جس طرح ایک ہمدرد دوست کے سامنے اپنے دل کو کھول دیتے ہیں، اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں، اسی طرح پاک روح کے آگے بھی ہم اپنے دل کو کھول سکتے ہیں۔ پہلی بات ہے، خدا واحد ہے۔ جب خدا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا واحد ہے تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ واحد ثالوث ہے، یعنی خدائے ثالوث ہے۔ ثالوث کے معنی جو ہیں وہ تین نہیں ہیں اور نہ ہی تین خدا ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد خدا کا اظہار تین پہلوؤں میں، تین صورتوں میں بیک وقت کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ تین پہلو خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہیں۔ لیکن خدا ہے کیا؟ ایک خدا ہے۔ پرانے عہد نامے میں استثنا 6 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ تثلیث کے معنی کیا ہیں؟ تثلیث کے لغوی معنی جو ہیں، کسی چیز کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ فیروز اللغات ڈکشنری سے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے ایک انگریزی لفظ ٹرینٹی ہے۔ ٹرینٹی تثلیث کا لغوی معنی 3 فولڈنس، یعنی ایک چیز میں 3 چیزیں فولڈ ہو جاتی ہیں، یعنی
یونٹی ہے، یعنی ایک چیز جو تہری ہو، یہ چیمبرز ڈکشنری کے مطابق ہے۔ لغت کے مطابق تثلیث کے معنی ایک ہی چیز کے تین پہلو ہیں، ایک ہی چیز کے تین پہلو ہیں۔ اگر کسی چیز کے تین پہلو ہوں تو حقیقت میں ایک ہی دراصل چیز ہوتی ہے اور اس کا جوہر بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کہتے ہیں تو ایک ہی خداوند ہے، تین خدا نہیں ہے۔ تثلیث میں تین الگ الگ چیزیں سمجھنا لوگوں سے قطعی ناواقفیت ہے۔ جو لوگ تثلیث کو مانتے ہیں، ہم سب لوگ تثلیث کو مانتے ہیں، کئی لوگ نہیں مانتے، کئی لوگ اونلی جیزس کو ہی مانتے ہیں۔ ہم سب ایمان رکھتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، ہم تثلیث کو مانتے ہیں۔ ان لوگوں پر تین خدا کو ماننے کا الزام ہے، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر تین خدا ہوں گے تو ان کی تین روحیں ہوں گی، ان کی تین سوچیں ہوں گی، وہ علیحدہ علیحدہ سوچیں گے۔ اگر ایک ایماندار ہے، وہ اگر اس خدا کے پاس جاتا ہے تو یہ کچھ کہتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کچھ کہے گا، اس طرح وہ گڈمڈ سا ہو جائے گا اور ایماندار اس کے ساتھ چل نہیں سکے گا۔ تو عزیزو، خدا ایک ہی ہے، اس کے تین صورتیں ہیں، اس کے تین پہلو ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم ٹرینٹی تثلیث کو مانتے ہیں اور وہ تھری فولڈنس ایک پیکج ہے۔ ہم ایک میں تین اقانیم مانتے ہیں، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس۔ اور روح القدس واحد خدائے ثالوث کا تیسرا اقنوم ہے۔ اقنوم جو ہے، اگر اس کے بارے میں ہم دیکھیں تو ایک جوہر، ایک کاملیت اس کے بارے میں کہا گیا ہے، مگر دوسرے اقانیم بھی خدا روح القدس کے ساتھ متفق ہیں۔ واحد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک، اردو میں ایک کہیں گے، عربی میں واحد کہیں گے، اور عبرانی میں ایحاد کہیں گے، اور یونانی میں الفا یعنی اول۔ واحد ایک ہی خداوند ہے، وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے، الفا اومیگا، ابتدا و انتہا وہی ہے۔ تثلیث وہ وحدانیت ہے جو تین پہلوی ہے، جسے جس طرح مثلث ہے، اس کے تین اضلاع ہوتے ہیں، لیکن وہ خط جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، کہیں بھی چھوڑا نہیں جاتا۔ جس طرح مثلث کے تین خط ہیں اور وہ مثلث ایک ہی گنی جاتی، اسی طرح وحدانیت میں، تثلیث میں ایک ہی وحدانیت ہے، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ایک ہی فولڈر میں ہیں، یعنی ان کی یونٹی ہے، وہ ان کو جدا نہیں کیا سکتا۔ لیکن ان کی خدمات ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خدا باپ نمایاں تھا اور وہ کہتا تھا میں جو ہوں سو ہوں، اور اس نے بنی اسرائیل کے دور میں بڑا کام کیا اور اسی کا ہی کام تھا۔ اور پھر فضل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کا کام دیکھتے ہیں، اس کی زمینی خدمت دیکھتے ہیں، اس کی عظیم قربانی کو دیکھتے ہیں، اس کے نجات کے کام کو دیکھتے ہیں۔ اور آج کل جب مسیح خداوند صعود فرما گئے اور اب فضل کا دور ہے، اب پاکرو کا دور ہے، اور پاکرو جو ہے خدا نے ہمارے لیے دوسرا مددگار بھیجا ہے اور وہ ہمارے ساتھ، ہمارے اندر رہتا ہے۔ خدائے ثالوث یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدائے روح القدس الگ الگ نام تو ہیں مگر ذات الگ الگ نہیں ہے۔ یہ تینوں اقانیم ہیں لیکن ہے ایک واحد، یعنی تین میں ایک خدا ہے، یعنی تینوں ایک ہی پرسنالٹی بنتی ہے، یعنی باپ میں بیٹا بھی ہے اور روح القدس بھی ہے،
اور بیٹے میں باپ بھی ہے اور روح القدس بھی ہے، اور روح القدس میں باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے۔ جب خدائے ثالوث کا کوئی اکنون نمایاں ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، تو دوسرے دو بھی اس کے ساتھ متفق ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے پرانے عہد نامے میں خدا باپ نمایاں تھا اور اس کے ساتھ اس کا کلمہ یعنی اس کا بیٹا مسیح خداوند بھی تھا، اور روح القدس بھی اس کے ساتھ تھا۔ تخلیق کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ حوالہ جو پیدائش پہلا باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا کی روح بھی تھی، خدا باپ اور خدا بیٹا تینوں وہاں پہ موجود تھے۔ اور جب خدا یسوع مسیح کو بپتسمہ ہوا تو کبوتر کی مانند پاکروس کے کندھے پہ ہم دیکھتے ہیں، اور خدا باپ کی آواز آسمان سے اس کے لیے آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو ہم خدائے ثالوث کو ٹرینٹی کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو کلام میں یہی لکھا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اور نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ سو آج ہم پاک روح کو جان رہے ہیں۔ سو خدا کو جاننا زندگی ہے، اور جو خدا کو جانتا ہے وہ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ اس پاس لغت اور گرامر کے اعتبار سے واحد وہ توحید ہے جس نے خود کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ خدا میں عددی کثرت نہیں ہے، یعنی وہ جدا جدا 3 خدا نہیں ہیں، بلکہ وہ ذاتی کثرت میں ہیں جس نے اپنے اندر ایک جوہر کیا ہے جو 3 پہلوؤں کو ایک بنا کے رکھتا ہے۔ خدائے واحد کی پہچان ہم دیکھیں گے۔ خدائے واحد کو پہچاننا بہت ہی ضروری ہے، اور یہ پہچان ہمیشہ کی زندگی، جیسے میں نے کہا کہ اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جانیں گے تو ہم زندگی سے ہمکنار ہوں گے، اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی۔ اگر ہم بیٹے کو جانیں گے then we will get the life. ادروائز اگر ہم کسی کو جانتے نہیں تو ہم کیسے کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں؟ سو خدا ازلی اور ابدی ہے۔ زبور 93 اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، تیرا تخت قدیم سے قائم ہے۔ کب سے؟ قدیم سے، اولڈ ٹائم سے، ایشین ٹائم سے۔ تو ازل سے ہے، اور خدا سب چیزوں کو خلق کرتا ہے۔ خدا واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یسایہ 44 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے یعنی پیٹ ہی سے تجھے بنایا، جو یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں، اور میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے والا اور زمین کو بچھانے والا ہوں، کوئی میرا شریک نہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو خدا واحد اندیکھا خدا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن کئی پیاروں نے خدا کو دیکھنے کی خواہش کی۔ موسیٰ مرد دعا، خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا، اس نے خدا کو دیکھنے کی خواہش کی، تو خدا نے کہا کوئی انسان مجھے دیکھ نہیں سکتا، جو مجھے دیکھے گا وہ مر جائے گا، لیکن ایک کام ہے کہ تو پہاڑی پر کھڑا ہو اور جب میں گزروں گا تو مجھے پیچھے سے دیکھنا۔ تو عزیزو، ہم مسیح خداوند میں ہو کر خدا باپ کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا باپ جو ہے وہ بھی میری ہی طرح ہے اور میں باپ میں سے نکلا ہوں۔
یہ مسیح خدا کے الفاظ ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ خدا واحد اندیکھا ہے جو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ خدا باپ اور خدا بیٹا اور خدا روح القدس، یہ خدا باپ کہلاتا ہے کیونکہ اس سے بیٹے کا تولد ہوا، یعنی یسوع نے خود کہا کہ میں خدا میں سے نکالا گیا ہوں یا نکلا ہوں۔ مسیح بیٹا ہے، خدا باپ نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ مسیح خداوند کی زبان اقدس سے ہم یہ بات سنتے ہیں، بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پاک روح جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں یہی لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، تو یہاں تو ہمیں مؤنث نظر آتا ہے۔ لیکن عزیزو، نئے عہد نامے میں پاک روح کو مذکر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ پالوس رسول لکھتے ہیں تمہارا بدن پاک روح کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اس میں مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ پاک روح جو ہے عبرانی زبان میں اور یونانی زبان میں مذکر ہی ہے، لیکن اردو میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ خدا ان کی پاک روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے۔ لیکن پاک روح جس طرح خدا بیٹا مذکر ہے، خدا باپ مذکر ہے، اسی طرح پاک روح بھی مذکر ہے۔ روح القدس کی کچھ خصوصیاں دیکھیں گے، جس طرح اگر ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ ہمیں اس کی ذات کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ اس کی خوبیوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح خدا کے بارے میں ہم دیکھا کہ وہ اندیکھا خدا ہے، اسی طرح پاک روح بھی اندیکھا ہے، لیکن ہم صرف اور صرف اسے محسوس کرتے ہیں۔ پچھلے سیشن میں جب پاک روح کا سیشن ہوا تو کئی لوگوں نے اپنی گواہی دی، ہماری بیٹی اینا پال نے گواہی دی کہ مجھے ایسی فیلنگ ہوئی تھی کہ سناٹا سا تھا اور میرے بدن میں آگ سی لگ گئی۔ تو یہ پاک روح کی علامت ہے کہ پاک روح جو ہے شعلوں میں آتا ہے، تو وہ ہماری زندگی میں آگ لگا دیتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم آگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی ایک خصوصیت ہے۔ اور جس طرح خدا روح القدس ازلی ہے، اسی طرح روح القدس بھی ازلی ہے۔ مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کیا، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ازلی روح کے وسیلے سے اس نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے قربان کیا۔ اور روح القدس کے بارے میں کئی غلط سوچیں لوگوں میں ہیں۔ بعض لوگوں نے پاک روح کو محض قوت، محض نعمت یا تاثیر ہی سمجھ رکھا ہے، اور جب کبھی اپنے اندر وہ روحانی قوت محسوس کرتے ہیں یا اگر ان کو کوئی روحانی نعمت مل جاتی ہے اور ان کے اندر آپریٹ ہوتی ہے، کام کرتی ہے، تو وہ قوت اور نعمت کو پاک روح سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ پاک روح جو ہے وہ فاعل ہے۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ اگر وہ قوت دیتا ہے تو وہ فاعل ہوا، وہ صرف قوت نہیں ہے، قوت ناؤن ہے، یعنی وہ ناؤن ہے، کوئی چیز کسی چیز کا نام وغیرہ ہو، لیکن پاک روح جو ہے وہ فاعل ہے، وہ قوت دینے والا ہے، وہ تاثیروں سے بھرنے والا ہے، وہ مسح سے بھرنے والا ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اس میں روح القدس اور قوت علیحدہ علیحدہ بیان کیے گئے ہیں۔ روح القدس کیا ہوگا؟ نازل ہوگا، اور پھر کیا کرو گے؟ تم قوت پاؤ گے۔ قوت ناؤن ہے، تب ایک نعمت آپ کو ملے گی، قوت کی نعمت ملے گی۔ اور روح القدس جو ہے وہ نعمت دینے والا ہے، وہ آپ کو بھرنے والا ہے۔
سو ہمیں روح القدس کی نعمت میں اور روح القدس کے بارے میں امتیاز کرنے کی ضرورت ہے۔ نعمت صرف بخشش ہے، اور بخشش آپ کو پتہ ہے کہ کمائی نہیں جاتی بلکہ گفٹ کی جاتی ہے، اور روح القدس جو ہے وہ نعمت دینے والا، یعنی ہی از کریٹر، وہ بانٹتا ہے، وہ تاثیریں جسے دیتا ہے وہ دیتا ہے۔ جو حوالہ تلاوت کے لیے پڑھا گیا ہے بیٹے ہارون معراج نے، اس میں یہی لکھا ہے کہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے۔ بس پاک روح تاثیر نہیں ہے بلکہ تاثیروں کا پیدا کرنے والا ہے، اور پاک روح نعمت نہیں ہے بلکہ نعمتوں کو بانٹنے والا ہے۔ ہم جس طرح باپ اور بیٹے کی عزت و توقیر و تکریم کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ پاک روح جو کہ تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، اس کی بھی اسی طرح عزت و توقیر، حشمت اور جلال دیں، اور پھر ہم خداوند کے پاک روح کا شکریہ بھی ادا کریں، جس طرح ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں، خدا بیٹے کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ جتنی عزت خدا باپ کی ہے خدا بیٹے کی ہی اتنی ہی عزت و توقیر، حشمت اور جلال پاک روح ہے۔ سو خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے کہ ہم پاک روح کو بھی وہی عزت و توقیر، وہی حشمت، وہی جلال دیں، تاکہ خداوند کا پاک روح ہمارے بدن میں بسے، کہ ہمارا بدن پاک روح کا مقدس ہے۔ جب وہ ہمیں بسیرا کرتا ہے تو ہمیں روحانی نعمتوں سے، روح کے پھلوں سے وہ بھر دیتا ہے، اور ہم روحانی نعمتیں جو ہمارے اندر آپریٹ ہونا شروع ہوتی ہیں، ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ سو ہمیں پاک روح کو وہی عزت، وہی توقیر دینے کی ضرورت ہے جو ہم خدا بیٹے، خدا باپ کو دیتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیے دعا کریں۔ خدا پاک خدا، تیرا شکر ہو اس وقت کے لیے کہ تو نے اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ آج خدا تو نے ہمیں پاک روح کے بارے میں سکھایا ہے۔ خداوند بخش دے کہ ہم پاک روح کے لیے بھی وہی عزت، وہی توقیر، وہی تکریم کرتے رہیں، اور اپنی زندگیوں سے اسے حشمت، جلال اور بزرگی دیتے رہیں، مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے، آمین۔